اب میں اس کے بعد ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں جنہیں آپ میدان خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا کلاکار بھی، کیونکہ وہ زبان و بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی گفتگو میں سامع کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ ان کی تقریر ایک درد مند دل، ایک مجاہدانہ حوصلہ اور ایک عالمانہ سوچ اور صحیح فکر کا آئینہ دار ہوا کرتی ہے۔ ان سے میری مراد خطیب با کمال، مقرر بے مثال حضرت مولانا و مفتی ابو ذر صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء مدوبنی ہے۔ میں حضرت والا سے نہایت کو احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی دلربا خطابت سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ سلیقہ گفتگو میں دور اندیشی ہے فکروں میں، سلیقہ گفتگو میں دور اندیشی ہے فکروں میں، علل اعلان آپ جذبہ کبریت کے مالک ہیں۔ تعارف کے نہیں محتاج ہر چھوٹا بڑا جانے، تعارف کے نہیں محتاج ہر چھوٹا بڑا جانے، چلے آئے مثالی شخصیت کے آپ مالک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، آبادی کے دانشوران اور میری اسلامی مائیں اور بہن، بات لمبی نہیں ہونی ہے اور کوئی یہ رات کا اجلاس نہیں ہے کہ پوری رات جلسہ چلتا ہے۔ مدرسہ رحمانیہ گرمی کی نسبت سے آپ سب جمع ہوئے، دو تین باتیں مجھے بھی عرض کرنی ہے، اور حکم ہوا ہے تو تعمیل حکم ضروری ہے۔ حضرات گرامی، ہماری ذمہ داریاں بہت، عام لوگوں کی طرح ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں پوری امت کا فلاح ہو جائے گا۔ ہماری پیشوائی لوگوں نے قبول کی ہے۔ ہم جب آگے نیکیوں میں بڑھیں گے، دعوت خیر میں بڑھیں گے، تو پوری قوم پیچھے چلنے کے لیے تیار۔ ابھی استقبالیہ میں پڑھا گیا ہے کہ 1960 میں مدرسہ رحمانیہ کی بنیاد پڑی۔ کسی بھی ادارہ کو قائم کرنے کا مقصد ہمارے بزرگوں میں یہ تھا کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہمارے جو آبا و اجداد قبروں میں لیتے ہوئے اپنے اعمال کے ساتھ وہ چلے گئے، ان کی جائیداد نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ بڑا کام، یہ صدقہ جاریہ ہے جو ادارہ یہ قائم، یقیناً ان کو نفع پہنچتا رہے گا قیامت تک، اس لیے کہ یہ ادارہ قیامت تک کے لیے قائم کیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں قرآن کریم اور دیگر دینی کتابوں کی تعلیم ہو رہی ہے، تو ہم اساتذہ کرام سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ بھی ہمارے مخاطب ہیں،
ہم لوگ ہمیشہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو پہلے دینی مکاتب میں داخل کرو، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم کے اداروں میں لے جاؤ. اچھی بات، مناسب ہے. لیکن ہم جو اساتذہ جڑے ہوئے ہیں مدرسوں سے، چاہے وہ جن مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلی بات تو کہ آپ کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص کام کے لیے کیا، اور حضرات کے دل میں بھی ہے کہ وہ دین کی دعوت ہے. لیکن اگر دین کی دعوت کے لیے کوئی معمول کر دیا گیا، ان کا انتخاب کسی کام کے لیے ہو، تو صرف ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کے لیے وہ نہیں جگائے گا، بلکہ 24 گھنٹہ وہ نماز کی دعوت دے گا، 24 گھنٹہ وہ قرآن کی دعوت دے گا. ان کی ذمہ داریاں بہت ہیں. اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کا یہ ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ہمیشہ خیر کی دعوت. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ جماعت جسے ہونا چاہیے وہ کیسی جماعت ہے؟ جو پہلے خیر کو جانے، جن کے پاس اللہ کی معرفت حاصل ہے، جن کے پاس دین کی معرفت حاصل ہے، اور جو خود خالی ہوں گے دین کی معرفت سے، اللہ کی معرفت سے، وہ دوسروں کو دعوت کیسے دیں؟ یدعون الی الخیر، خیر کی تفسیر مفسرین بتاتے ہیں کیا؟ اتباع القرآن و رسول، قرآن کی پیروی اور رسول کی پیروی. جس قرآن کو بچوں نے سینے میں محفوظ کیا ہے اور ان کی تکمیل قرآن کے موقع سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، تو یہ قرآن کی اتباع ہمارے اندر ہے. قرآن کی دعوت کو ہم نے سمجھا. اگر واقعی سمجھا تو آگے کا کام آسان ہے. ہماری نگاہ اس بات پہ جائے گی کہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوا کہ بے شمار لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا. رات میں آرام کے ساتھ ہم نیند سے سوئے رہیں اور صرف ڈیوٹی کی پابندی کریں تو کون کبھی ہمارے پیچھے نہیں چلے گی. اور اگر ہم دیوانے ہو گئے، ہم واقعی قرآن کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھا لیا، تو کون ہمارے پیچھے آئے گی؟ میں کہا کرتا ہوں کہ وقت کی تحدید کہاں ہے. آپ کو تو فکر یہ کرنی ہے کہ کس مسجد میں درس قرآن نہیں ہو رہا ہے، کس مسجد میں دین کی دعوت نہیں ہو رہی. ہمیں قوم کو جگانا ہے. اور بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم